ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمن نام کی لڑکی اپنی ماں اور دو بہنوں کے ساتھ ندی کے کنارے رہتی تھی۔ سمن اپنی بہنوں کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی اور ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن سمن جب سبزی لینے کے لیے بازار گئی، وہاں پر اسے کسی نے بتایا کہ ندی کے کنارے آگ لگ گئی ہے۔ سمن یہ سن کر جلدی سے بھاگ کر جب گھر کی جانب آئی تو اس نے دیکھا کہ ندی کے پاس آگ لگنے کی وجہ سے اس کا گھر بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ افسوس کہ اب سمن اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی اور اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ آخر شام ہو چکی تھی اور وہ چلتے چلتے تھک چکی تھی۔ اسے کوئی بھی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا اور بالکل مایوس ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اچانک سے اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی۔ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں تو ایسا کرنا کہ دن نکلتے ہی تم بونوں کی بستی میں جانا اور ان کی مدد کرنا۔ اگر تم ان کی پریشانی کو دور کرو گی تو دیکھنا کہ تمہاری مشکل خود ہی آسان ہو جائے گی اور تمہیں پھر سے ایک گھر مل جائے گا اور رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی اور جو تم چاہو گی وہ حاصل کر لو گی۔ سمن اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، لیکن اس کے کسی سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب سمن صبح کا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دن نکلا، سمن نے بونوں کی بستی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کافی دیر ڈھونڈتی رہی اور ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن آخر کار اسے بونوں کی بستی مل ہی گئی۔ وہاں قدم رکھتے ہی بونوں نے اس کو پہچان لیا اور بولنے لگے کہ ہمیں یقین تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ یہ دیکھ کر سمن بالکل حیران تھی کیونکہ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ ہمیں پتا تھا کہ تم یہاں آؤ گی، ہم تمہارا برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب تم آئی ہو تو ہمیں پہلے جیسا بنا دو تاکہ ہم اپنی پہلے جیسی زندگی گزار سکے۔ سمن حیران تھی کہ وہ ان کو پہلے جیسا کیسے بنا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک بونے نے سمن کو بتایا کہ یہاں پاس ہی میں ایک ظالم چڑیل کا محل ہے اور اس کے پاس ایک آئینہ ہے جو کہ کبھی بھی کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ اس جادوئی آئینے سے وہ بونے پہلے جیسے بن سکتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سمن اب وہ آئینہ کیسے لے کر آ سکتی تھی، کیونکہ وہ چڑیل بہت ہی ظالم تھی اور اپنے محل میں آنے والے کسی بھی انسان کو وہ بونا بنا دیتی تھی۔ اسی طرح سے اس نے اس بستی میں رہنے والے سارے انسانوں کو بونوں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ اب یہ سب سن کر سمن پریشان تھی، لیکن وہ ان کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمن نے ان بونوں کو یقین دلایا کہ وہ انہیں پہلے جیسا بنا دے گی۔ یہ کہتے ہوئے سمن نے ان بونوں سے اجازت لی اور اس چڑیل کے محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستہ بہت ہی کٹھن اور دشوار تھا، لیکن سمن نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار وہ اس محل کے پاس پہنچ گئی۔ محل کے باہر سپاہی تھے۔ سمن نے کوئی خفیہ راستہ ڈھونڈا اور اس راستے سے وہ محل میں داخل ہو گئی۔ داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ ظالم چڑیل اس کے سامنے آ گئی۔ ہا 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 ہا، مجھے پتا تھا تم یہاں آؤ گی، لیکن اب تم یہاں سے واپس کبھی نہیں جا سکتی کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر لوں گی۔ ہا 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 ہا، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں ایک دفعہ جو بھی آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا ہے؟ اب تم میری غلام ہو اور یہاں ہمیشہ رہو گی۔ یہ سن کر سمن بہت خوف زدہ ہو گئی اور چڑیل نے سپاہیوں کو بلایا اور سمن کو قید میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر سمن رونے لگی کیونکہ اب وہ بہت پریشان اور بے بس تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ جہاں پر وہ قید تھی وہاں پر ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو کہ ایک کمرے کی جانب جاتی تھی۔ تو اس نے سیڑھیوں پر چڑھ کر اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی۔ آخر کار وہ کامیاب رہی اور اس نے جب دروازہ کھولا تو اس محل کا دوسرا راستہ وہاں موجود تھا۔ وہاں سے دبے پاؤں چھپ کر سمن اس چڑیل کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر چڑیل آرام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس ہی وہ جادوئی آئینہ بھی موجود ہوتا ہے۔ جب سمن وہ جادوئی آئینہ اٹھاتی ہے تو چڑیل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارے یہ کیا،
تم میرے کمرے میں کیسے آئی اور تم اپنی قید سے کیسے رہا ہوئی؟ یہ آئینہ مجھے دو، یہ تمہارے بالکل کام کا نہیں ہے۔ چڑیل جب جادوئی آئینہ چھیننے کے لیے آگے بڑھی تو سمن نے اس کو جادوئی آئینہ دکھایا جس سے روشنی نکلی، جس سے چڑیل اور اس کا محل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ سمن یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور واپس بونوں کی بستی میں پلٹ گئی۔ جب وہ بونوں کی بستی میں گئی تو وہاں اس نے ان کے سامنے جب جادوئی آئینہ کیا تو چمکتی روشنی کے جادو سے وہ بونے دوبارہ سے پہلے جیسے انسان بن گئے۔ اب وہ سب بہت خوش تھے۔ ان سب نے سمن کا شکریہ ادا کیا۔ اچانک سے وہاں پر ایک خوبصورت محل تعمیر ہو گیا اور بونوں نے اس کو بتایا کہ یہ محل سمن کا ہے اور ہمیشہ سے ہم سنتے آئے تھے کہ وہ آئے گی، ان کی مدد کرے گی اور اس محل میں رہ کر ان کی بستی پر حکمرانی کرے گی، اور اسی طرح سب خوشی خوشی رہنے لگے۔